چوہدری صاحب، وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو خط میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا تحقیقات میں دانستہ طور پر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور اس کی ذمہ دار کون ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اس سوال کا جواب ملے گا؟ ملنا تو چاہیے، 100% ملنا چاہیے، تمام سوالوں کا جواب ملنا چاہیے، لیکن پہلے تو ہمیں چیف جسٹس صاحب سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ ایک پاورفل کمیشن کریٹ کر سکیں جو سوالوں کا جواب طے کرے. اور ہم نے جس طرح سے کہا ہے کہ 4 مدعے ہیں جن کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، ارشد شریف کا جو اسیسینیشن ہے اور شہادت ہے، اور اس کے بعد جو سائفر ہے. تو چاروں معاملات کے اوپر چیف جسٹس صاحب ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں اور ان معاملات کی مکمل تحقیق اور قوم کے سامنے لایا جائے. اب یہ جو ہے کہ یہ کمیشن وہ بنا پائیں گے، اس کے ٹی او آرز، یہ معاملات چیف جسٹس صاحب کے پاس ہیں. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ان معاملات کے اوپر آگے بڑھے، اسپیشلی جب دونوں طرف کنسنسس ہے کہ چیف جسٹس ایک کمیشن کریٹ کریں. کیونکہ ارشد شریف صاحب کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، لیکن بڑے افسوسناک معاملات پتہ چل رہے ہیں مزید. یہ جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کچھ صحافیوں کے پاس ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے. کچھ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ڈیلے ٹیکٹکس بھی ہوئی، یا بہت محنت کرنی پڑی ان کی والدہ کو کہ وہ اس کی رپورٹ حاصل کر سکیں. یہ معاملہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے یہ معاملہ بڑا سسپیشیس ہے. مجھے آپ بتائیے، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جو پاکستان میں ہوئی، اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں ہوئی، ارشد شریف کی والدہ کو دینے سے کون روک رہا تھا؟ کیوں انہیں عدالت میں جانا پڑا کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کر سکیں؟ اس کے بعد یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ارشد شریف کو کس کے تھریٹس تھے، وہ کیوں ملک چھوڑ کے گئے، اور پھر انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنی بیگم کے ساتھ جو کمیونیکیشن کی وہ کیا تھی. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی کیا کمیونیکیشن تھی، ان کو تھریٹس کیا تھے. ڈاکٹر شیری مزاری نے پریس کانفرنس کے اندر وہ میسج دکھایا تھا جس میں ارشد شریف نے ان کو کہا اسیسنز بھیجے گئے ہیں ان کے پیچھے. یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اور ایکچولی ارشد شریف جو ہے وہ کافی واضح طور کے اوپر اپنے اسیسنز کا نام اور چیزوں کے نام جو ہیں وہ بتا چکے ہیں بہت سارے اپنے دوستوں کو اور اپنے فیملی کو. اور کوئی بھی ہائی کمیشن بنے گا وہ اس میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو ہم نے دیکھا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آسٹریلین سینیٹر نے عمران خان پر حملے اور ارشد شریف صاحب کی شہادت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام معاملات جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کوئی انٹرنیشنل فورم یا کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے تھرو ہونی چاہیے؟ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ ایک ہم جب جوڈیشل کمیشن بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر سمجھیں، مناسب سمجھیں، جو میرا خیال ہے انہیں سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل فورینزک ایکسپرٹس ہیں، وہ انٹرنیشنل فورینزک ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بلائیں پاکستان کے اندر. اور اسی طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ ایکسپرٹس کو انویسٹیگیٹ آئی اوز کو ہائر کر سکتے ہیں. یقیناً یہ ایک اہم تفتیش ہوگی اور جس میں یہ ہونا چاہیے. ایک اور بڑی اہم سٹوری آج انصار عباسی صاحب کی آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف کو الیکشن ہونے تک عہدہ سنبھالنے کا کہا جائے. یہ کچھ ایسی اطلاعات آپ کے پاس بھی ہیں؟ کیونکہ یہ مشورہ تو خان صاحب ہی دے چکے ہیں. دیکھیے یہ تو بات ہی خان صاحب نے کی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اصل جو پرابلم ہے وہ نئے چیف کی تقرری نہیں ہے، اصل پرابلم نئے الیکشنز کا ہونا. پاکستان میں نئے الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے تاکہ وہ ان سارے معاملات کو عوام کی ایک منتخب حکومت وہ ان کو جائزہ لے سکے اور اس کے اوپر فیصلے کر سکے. ابھی پاکستان کے اندر جو ہمارا اکنامک ایک ٹرموائل ہے، ہمارا ایک سماجی ٹرموائل ہے، ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹو ٹرموائل ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس حکومت کو ایک الیکٹڈ حکومت نہیں سمجھتے، اس کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے. اور اس کا ثبوت الیکشنوں میں بارہا مل چکا ہے. 36 الیکشن جو ہوئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اس میں سے 29 پی ٹی آئی جیتی ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ 80% کے قریب الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے سویپ کیے ہیں. اب لوگوں کا ورڈکٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس لیے اہم ہے کہ یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ بنائی جائے جو ان معاملات کو دیکھے. اگر نون لیگ آرمی چیف کو توسیع دینے اور الیکشن پر تیار ہو جائے
تو لانگ مارچ کال آف ہو جائے گا؟ جی ظاہر ہے، وہ تو پھر ہمارا تو مطالبہ ہی الیکشن ہے، اس سے زیادہ تو ہمارا مطالبہ نہیں ہے اس لانگ مارچ میں، اور اب شاید مطالبہ ہمارا FIR کا اندراج ہے، تو یہ دو معاملات ہیں۔ سو لندن میں سنا ہے پھر کچھ نہ کچھ اہم بیٹھکیں ہو رہی ہیں، اہم فیصلے ہو رہے ہیں، کیا امید رکھ رہے ہیں ہم آئندہ کے؟ جی آج وہاں پہ سنا ہے ایک ڈمی پرائم منسٹر اور لانگ ڈسٹینس پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان دونوں نے بتایا تو انہوں نے یہی ہے کہ ہم نے کھانا اکٹھے کھایا ہے، اور اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے وہ تو ہمیں تو ظاہر ہے آپ سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہمیں ان سے کوئی اچھے کی امید تو نہیں۔ کمنگ بیک ٹو ارشد شریف، عمران خان صاحب نے آج کل بڑے انٹرویوز ان کے انٹرنیشنل فورمز پہ آ رہے ہیں، ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو اس لیے شہید کیا گیا کہ آپ کی گورنمنٹ کے ریموول کے حوالے سے ان کے پاس کچھ اہم چیزیں موجود تھیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ پاسبل ہے، لیکن اس بارے میں کچھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہے خان صاحب سے تو ارشد کا بڑا رابطہ تھا، بڑا کلوز رابطہ تھا، اور جو تھریٹس آئے تھے وہ عمران خان نے بھی انہیں کنوے کیے تھے، اور انہوں نے خیر خود بھی انہیں ڈائریکٹلی بھی آ رہے تھے، تو یہ چیزیں ہوں گی ڈیفینیٹلی۔ کچھ PTI کے بارے میں کل اعتزاز احسن نے عمران خان صاحب کی عیادت کی، ساتھ ہی ساتھ میڈیا پر ٹکس چل گئے کہ تحریک انصاف میں ان کو شمولیت کی دعوت دے دی گئی ہے، کیا ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے، اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت طویل عرصے سے ہیں، تو آپ شاید اس کو وہ تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھیں گے، اور درست طور کے اوپر ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ان کی ایک پارٹی ہے، اور ایک ہمارے رواج، رسم رواج، وہ ہمسائے ہیں، بچپن سے اکٹھے ہیں، تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو پتہ کرنا، یہ تو ایک ہماری روایت ہے۔ ہم ایک اور ہم نے بڑی آئی تھنک وی مسٹ ویلکم کہ مصطفیٰ نواز کھوکر اور اس کے بعد مسٹر اسماعیل صاحب، انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھائی، سو یو شوڈ ویلکم دیٹ، لیکن ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کھوکر کے خلاف جو ایکشن کی انہوں نے ٹویٹ کی، آپ کو کیا لگتا ہے جو ہماری جمہوریت میں کتنی جگہ ہے کہ لیے اپنا ایکشن لینے کی؟ کوئی جگہ نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتیں جو ابھی ہیں یہ تو ساری ایک فیملی انٹرپرائز ہے، تو اس میں جو بندہ بھی تھوڑا بہت اختلاف کرتا ہے وہ تو باہر ہو جاتا ہے، تو اسی لیے پارٹیز کے اندر کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، ہمارا کوئی ڈیموکریٹک بات کرنے کا کوئی فورم نہیں ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، از اے ویری آنریبل مین، اور ہمیشہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ وہی کی ہے جو ان کے دل کو لگی ہے، تو یہ ان کی اب کی بات نہیں ہے، فار اے ویری لانگ ٹائم وہ اس طرح ہی اپنے پوزیشنز رہی ہیں، انسانی حقوق کی کمیٹی کے چیئرمین کے طور کے اوپر ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کے لیے وہ بہت ہی ویلیبل ہے۔ کوئی مارشل لا کا خطرہ ہے چودھری صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اتنی تگڑی ہے، وہ فیصلہ کر لیں تو لگا لیں گے، لگانے میں پرابلم نہیں ہے، چلانے میں پرابلم ہے، لگا لیں گے، وہ سمجھتے ہیں چلا لیں گے تو لگا لیں۔ بٹ ایک وقت تھا جس وقت یہ سب تاثر قائم ہو چکا تھا کہ اب پاکستان میں یہ فیصلہ لیا جا چکا ہے مقتدر حلقوں میں کہ ایسا کوئی دروازہ اب کھلنے والا نہیں ہے، کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ اب ہم ایک بار پھر یہ چیمہ گوئیاں سن رہے ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان کو ہمیں ایک آگے لے کے جانا ہے یا پیچھے لے کے جانا ہے، یہ بحث ہے۔ اگر آپ نے اور پیچھے لے کے جانا ہے تو مارشل لا بھی لگا لیں، ابھی بھی کون سا پاکستان میں مارشل لا نہیں لگا ہوا، فنڈامنٹل رائٹس ہی ڈیفائن کرتے ہیں نا آپ کی ڈیموکریسی کو اور اپنے مارشل لا کو، تو پاکستان میں کس کے پاس اس وقت فنڈامنٹل رائٹس ہیں؟ آپ نے صحافیوں کو جو ہے وہ مار لیا، ان کو قید کر لیا، ملک سے باہر جانے پہ مجبور کر دیا، ٹیلی ویژنز کے اوپر آپ نے جو بدترین سینسرشپ کی، پولیٹیکل ورکرز کو اٹھا کے ننگا کر کے مارا گیا، ان کی ویڈیوز جو ہیں ہر بندے کی جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہیں ایک کے بعد ایک، سو کون سا فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں ابھی برقرار ہے کہ ہم کہیں کہ ماشاء اللہ نہیں ہے؟ تو پاکستان پنجاب کی سیاست میں پرویز الہی صاحب پہ پورا اعتماد ہے آپ کو اور خان صاحب کو؟ نہیں، اعتماد ہے تو وہ وزیر اعلیٰ ہے، ادروائز وہ 10 لوگوں کے ساتھ تو وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے، لہٰذا وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے تو PTI کا اور عمران خان کا اعتماد انہیں حاصل ہے۔ لیکن جو کچھ معاملات میں سوالات اٹھائے گئے
ایویڈنس کے حوالے سے بات کی گئی، پنجاب پولیس کے رول پر سوال کی گئی. یہ ویڈیوز جن کا آپ ذکر کریں پنجاب پولیس ہی ریلیز کر رہی تھی. یہ اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ چیف منسٹر رسپانسبل ہیں پنجاب کے؟ پنجاب پولیس تو ریلیز نہیں کر رہی تھی، پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بچ بچا کے چلنے والے آدمی ہیں، وہ کچھ چیز گویرا تو نہیں ہے، اور وہ اپنی پالیٹکس ان کی کوئی انقلابی پالیٹکس نہیں ہے ان کی، تو وہ اس طرح سے بچ بچا کے چلیں گے. وہ اپنا جو بھی وقت ہے اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، وہ صحیح چل رہے ہیں. سو وہ آپ لوگوں کے انقلاب کے ساتھ نہیں ہیں؟ دیکھیں اب عمران خان کا تو ایک اور چیز، عمران خان کا تو ایک آئی وڈ سے کہ وہ ان کی آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ہے، وہ ایک نظام کے خلاف پالیٹکس کرتے ہیں. باقی پارٹیاں پاکستان میں نظام کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہی ہیں، نظام بدلنے کی بات نہیں کر رہی ہیں، یہ تو صرف عمران خان بات کر رہے ہیں. سو اگر کل خان صاحب نے کہا چودھری صاحب کو کہ آپ اسمبلی توڑ دیں تو وہ توڑ دیں گے یا آپ کے خیال سے اب مشکل ہے؟ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ توڑ دیں گے، اور جو عمران خان فیصلہ کریں گے وہ اس کے مطابق ہی آگے چلیں گے، تو ان کی بات کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے. ہم اگر ایک ایویلیویشن کریں چودھری صاحب، ہم ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں، یہ کیمپین شروع ہوئی جس وقت آپ کی گورنمنٹ چلی گئی، آپ لوگوں کو میسو پاپولیرٹی ملی، پبلک سپورٹ ملی، پنجاب حکومت واپس مل گئی، آپ نے کافی کچھ گین کر لیا کنسیڈرنگ کہ آپ ایک بہت زیادہ لو لیول پہ تھے جس وقت آپ کی حکومت گئی. اب اگر 4-6 مہینے، اب ٹائم کتنا، 8 مہینے تو ہو بھی گئے، الیکشن نہیں ہوا، 6-8 مہینے اور نکال لیں، اس میں اس قدر آپ کے خیال سے از اٹ ورتھ اٹ کہ لوگوں کی جانے جائیں، آپ کی پارٹی کو سیریس ایشوز ہوں، از اٹ ریئلی ورتھ اٹ؟ دیکھیں ہمارا ایشو نہیں ہے الیکشن میں، آپ اگر 8 مہینے ویٹ کریں، 6 مہینے ویٹ کریں، پی ٹی آئی کا پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو معیشت ہے وہ بیٹھ گئی. پاکستان میں صرف فیصل آباد ڈویژن جو ہے وہاں پہ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ڈالر آپ کے سامنے ہے کہ کہاں سے کہاں چلا گیا، تیل بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے. مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لوور مڈل کلاس کا لوگ جو تھے، لوور مڈل کلاس غربت میں چلے گئی ہے واپس. تو مسئلہ یہ ہے کہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اگر ہم بھی جدوجہد نہیں کریں گے تو پاکستان کی بالکل ہی جو آپ کا سوشل سٹرکچر، آپ کا اکنامک سٹرکچر وہ بالکل بیٹھ جائے گا. دس از ناٹ اونلی اباؤٹ politics, it's all about, it's about the whole systems in Pakistan. So coming to the FIR درج ہوئی لیکن مرضی کی درج نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ FIR کو چیلنج کریں گے، and you know the legal system. آپ کے خیال سے آپ کے پاس کوئی ایسی لیگل آپشن ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں ویسی FIR درج ہو جائے؟ لیگل آپشن تو سیدھی ہے. جو بندہ جو متاثر ہوا ہے اس نے جا کے یا اس کے نمائندے نے جا کے اپنی FIR کرانی ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا. سیکشن 154 CRPC کے انڈر یہ تو لا کے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے کہ ہم FIR درج نہیں کر رہے. یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ ایک آدمی وہاں پہ شہید ہو گیا ہے، 13 مظلوم ہے اور FIR ہی نہیں آپ کی کاٹ لی. سو آپ نے کہا کہ جو لیگل بات ہے وہ تو سیدھی ہے، لیکن ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے یہ دیکھا کہ بہت سارے معاملات لیگل پیرائی سے باہر نکل گئے ہیں. یہ اب بڑھتا چلا جائے گا معاملہ یا کہیں پر آ کر آپ کو لگتا ہے کہ واپسی کی طرف بھی چلیں گے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی سوسائٹی کی ریزیلینس کے اوپر ہے کہ کس طرح ہے. کیا پاکستان کے لوگ ریزسٹ کریں گے، اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے، بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے تو پھر آگے بڑھتی جائے گی، جو رائٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اگر وہ نکلیں گے اپنے رائٹس کے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں حق کسی کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتا، وہ تو لینا پڑتا. تو یہ تو پاکستان کے لوگوں کی ریزیلینس، ان کی جدوجہد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عمران خان نے تو اپنا خون تک دے دیا اس جدوجہد کو. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ جو کچھ کر سکتی ہے اس نے کیا ہے. اب باقی تو عوام کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرے. سو خان صاحب میں کوئی تبدیلی آئی ہے اس حملے کے بعد؟ عمران خان میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ زیادہ فرم ہو گئے ہیں اپنے بلیوز میں، اور وہ زیادہ آئی وڈ سے کہ وہ ناؤ ہی وانٹس ٹو کہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے لیے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے. کوئی خوف، کوئی پریشانی کا ذکر کیا انہوں نے آپ سے؟ بالکل بھی نہیں. وہ بے خوف آدمی ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا ایک ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور وہ زندگی موت کو بڑی کوئی
ایک انہونی چیز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جب اللہ نے لکھی ہوگی تو جب جانا ہی جانا. تو آپ لوگ انہیں مشورہ یہ نہیں دے رہے کہ جس بالکل دور رہے ہیں اس وقت، آپ پبلک میں بالکل مت آئیں کیونکہ تھریٹ نظر آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو تو اس میں بڑا سخت قسم کا فرم سٹانس لینا چاہیے. نہیں، یہ مشورہ تو نہیں دیا جا سکتا. لوگوں سے دور رہیں گے تو پھر تو لیڈرشپ نہیں نہ دے سکیں گے. لیڈرشپ دینا ضروری ہے پاکستان کے لوگوں کو اس وقت، اور وہ انشاءاللہ تعالی عمران خان دیں گے.